وشجرۃ تخرج من وإن لکم فی الانعام لعبرۃ، اسی طرح جو چوپائے ہیں ان میں بھی تمہارے لیے بہت سبق اور دھیان کی باتیں ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ان کے پیٹ میں جو چیز ہوتی ہے اس میں سے تمہیں ہم نکال کے پلاتے ہیں۔ یہ سورۃ النحل میں ہم نے اس کی تفسیر پڑھی تھی کہ بھئی وہ دیکھیں وہ چارہ ہوتا ہے، اس سے خون بھی بنتا ہے، گوبر بھی بنتا ہے، اور سفید دودھ تمہارے لیے علیحدہ سے بن جاتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان چوپایوں میں بھی تمہارے لیے بہت سے نفع ہیں، خرید و فروخت کرتے ہو، بیوپار کرتے ہو ان کا، اور اس کے علاوہ ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان چوپایوں پر بھی اٹھائے جاتے ہو، سوار کرائے جاتے ہو، اور کشتی کے اوپر بھی سوار کرائے جاتے ہو۔ اب کشتی تو انسانوں نے بنائی تھی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پانی بنائے تو اس میں کشتی چلتی ہے، اب اس میں اضافہ کر لیجئے، جہازوں پر سوار کیے جاتے ہو، تو وہ بھی تو ہم نے ہی انسان کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ یہ سب کچھ بنانے کے قابل ہوا۔ وَلَقَدْ یہ ایک طرح سے سمجھائی بات، یعنی اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کے احسانات کے ذریعے سے نصیحت کرنا۔ اب آگے جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کے جو بڑے بڑے دن ہیں جب قومیں تباہ ہوئی ہیں، تو یہ بھی ایک رنگ ہے جو یہاں پہ آ گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح کو بھیجا ہم نے اپنی قوم کی طرف، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے قوم سے کہا اللہ کے بندے بنو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کیا تم بچتے نہیں، ڈرتے نہیں؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، تو ان کی قوم کے جو کافر سردار تھے وہ بولے، مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ یہ نوح نہیں ہے مگر تمہاری ہی طرح کے ایک بشر ہیں۔ اپنے لوگوں کو کہا کہ ان کی بات نہیں ماننا۔ یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر انہیں کوئی فضیلت مل جائے، یعنی لیڈر بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ مذہبی ٹچ دے رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَۃً، باقی اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا پیغام دینے کے لیے، کسی انسان کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے اس طرح کی کوئی مثال نہیں سنی اپنے آبا، پہلے جو گزر چکے ہیں آبا، کہ انہوں نے بتایا ہو کہ اللہ نے کسی انسان کو رسول بنا کے بھیجا ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رجل بہ جنہ، بس یہ ایک آدمی ہے جس پہ کوئی سایہ پڑ گیا ہے، کوئی سودا سما گیا ہے۔ فتربصوا، دیکھتے رہو، فتربصوا بہی، اسے دیکھتے رہو، حتیٰ حین، ایک وقت تک، ہو سکتا ہے دماغ ٹھکانے آ جائے، وہ سنبھل جائیں۔ یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کسی کوئی سودا کسی کے دل میں سما گیا تو یہ چڑھی یا آندھی اتر جائے گی، آہستہ آہستہ یہ خیال ان کا ٹھیک ہو جائے گا، انتظار کرو۔ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے دعا کیا، میرے رب جو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا میری مدد فرما، وہ جو مدد کا ذکر پیچھے ہم پڑھائیں۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تو ہم نے حکم بھیجا ان کی طرف کہ آپ کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری ہدایات کے مطابق۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم پہنچے، وَفَارَ التَّنُّورُ، یعنی جب تندور ابلے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو سوار کر لو اس پر ہر چیز کا جوڑا جوڑا، وَأَهْلَكَ، اور گھر والوں کو بھی بٹھا لو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان میں سے جس کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے، یعنی وہ بیوی کے بارے میں۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے مخاطب نہ ہونا ظالم لوگوں کے بارے میں، یعنی ان کے بارے میں کوئی دعا نہ کرنا۔ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اب یہ سب کے سب غرق ہونے والے ہیں۔ وَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، تو جب آپ جم کے بیٹھ جاؤ آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی کشتی میں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہنا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں بچا لیا ظالموں کی قوم سے، نجات دے دی ہمیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور کہو کہ رب میرے رب مجھے اتار، برکت والا اتارنا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور سب سے بہتر اتارنے والا تو ہی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس میں نشانیاں ہیں، یعنی جب اللہ کا رسول آتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم آزماتے ہیں، جانچتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، یعنی موقع دیتے ہیں کہ رسول کی بات مانتے ہو یا انکار کرتے ہو، یہ، اور اس میں پھر مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا، اور نوح کو بھی آزمایا، وہ بھی تو ثابت قدم رہے، تو پھر ہماری جو ہے نا ان کی طرف مدد آئی، 900 سال کے بعد ہوا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اس کے بعد ہم نے ایک اور جماعت اٹھائی۔ اس جماعت کا ذکر نہیں ہے جو جماعت اٹھائی، لیکن خیال یہی ہے کہ سمود کا ذکر ہے، کیونکہ یہ قوم جو کوئی بھی ہے وہ ہلاک ہوئی ہے سیخا سے، چنگاڑ سے۔ دو ہی قومیں جو اس طرح ہلاک کی گئیں جن کا ذکر ملتا ہے، ایک یہ قوم سمود، اور ایک اصحاب مدین کا یہ ذکر آتا ہے۔ تو چونکہ یہ آگے جا کے آتے ہیں نا کہ اس کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی بستیاں جو ہے نا اٹھائیں، تو اس سے مطلب زیادہ قریب یہی لگتا ہے کہ قوم سمود ہے۔
فارسلنا فیہم رسولا منہم، تو ان میں بھیجا ہم نے ایک رسول جو انہی میں سے تھا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے بھی آ کے وہی بات کہی جو نوح علیہ السلام نے کہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، تو کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ وقال الملأ من قومہ الذین کفروا، تو ان کی قوم کے جو کافروں کے جو سردار تھے انہوں نے کہا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ آخرہ، جو آخرت کے منکر تھے، جھٹلانے والے تھے، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی کا مال و دولت دے رکھا تھا، وہ بولے مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ نہیں ہے مگر، یعنی جو رسول تھے، اگر صالح علیہ السلام تھے تو انہوں نے کہا یہ صالح نہیں ہے مگر ایک تمہاری طرح کا انسان ہے، يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ، یہ وہی کچھ کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو، یعنی کم از کم کوئی ہفتے میں ایک دفعہ تو اللہ کی طرف سے کوئی اسپیشل جو ہے نا ان کے لیے کوئی اترنا چاہیے تھا دسترخوان، تو وہی کچھ کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور وہی پانی پیتے ہیں جو تم پیتے ہو، کوئی ان کے لیے اسپیشل پانی بھی نہیں آتا، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم نے کہا مانا ایک اپنے ہی جیسے انسان کی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو تم بہت نقصان والے لوگ ہو جاؤ گے، یعنی ہماری تو مانو لیکن اس کی نہیں ماننا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر بشر کی اطاعت نہیں کی جا سکے تو تمہاری کیوں مانے؟ تمہیں کون سے پھر سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ لیکن نہیں، اپنی طرف مڑ کے نہیں دیکھنا۔ ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون، کیا یہ آپ سے وعدہ کرتا ہے، امید دلاتا ہے یہ کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی ہو جاؤ گے اور تمہاری ہڈیاں بھی مٹی ہو جائیں گی، انکم مخرجون، تم پھر اٹھائے جاؤ گے، کھڑے کیے جاؤ گے۔ ہیہاتا لما توعدون، کہاں ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیا وعدے کیے جا رہے ہو، نہیں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر ہماری یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، نموتو، ہم مرتے ہیں، ونحیا، جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ آج جدید دور میں جو سب سے زیادہ انٹلیکچوئل سمجھے جانے والے لوگ ہیں، ان کی سوچ کو اس سے آگے تو نہیں گئی ہے، تو اسے آپ جدید سوچ کہیں گے یا قدیم سوچ ہے؟ یہ تو صالح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ سوچ پائی جاتی تھی، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، نہیں ہے مگر یہ ایک شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، وما نحن لہ بمؤمنین، ہم اس کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، انہوں نے بھی فرمایا ہے میرے رب، میری دعا کی میرے رب میری مدد فرما جو انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ قال اما قلیل، فرمایا اللہ نے بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ، یہ پچھتاتے رہ جائیں گے، ندامت سے دوچار ہوں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، تو ان کو پھر ایک تیز آواز نے آ پکڑا، کان پھاڑ دینے والی آواز۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، ان کو ہم نے کوڑا کر دیا، یعنی کوڑا کرکٹ ہو گئے۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو جو گناہگار ہیں، ظالم ہیں، ان کے لیے دوری ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ ثم انشانا من بعدہم قرونا آخرین، اس کے بعد ہم نے کئی اور جماعتیں پیدا کی، یکے بعد دیگرے کئی جماعتیں آئیں۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، ایک بات طے ہے، کوئی امت جو اس کی عمر مقرر تھی، وقت اس کا مقرر تھا، نہ اسے آگے جا سکی نہ پیچھے رہ سکی۔ اس کا ایک واضح مطلب ہو گیا کہ جیسے ہر انسان کی ایک عمر ہوتی ہے، ایسے ہی امتوں کی بھی عمر ہے، جیسے انسانوں نے مرنا ہوتا ہے ایسے ہی امتوں نے کا بھی معاملہ چکتا ہوتا ہے۔ تو اس کے تناظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قول مبارک ہے آپ کا، کہ آپ نے یہ اس امید کا اظہار کیا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت دے گا۔ یہ جو امتیں ہیں ان کے بارے میں ایک رائے یہی ہے کہ یہ 1000 سال ان کی عمر رہی ہے، تو آدھا دن پھر 500 سال کا بنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ میری امت کو جو عمر ملے گی وہ 1500 برس ہوگی، اس سے کم از کم نہیں ہوگی، اس سے اوپر ہو سکتی ہے۔ تو اس حساب سے بھی جب لوگ دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بات بہت قریب آ گئی ہے، مسئلہ گویا بالکل اینڈ ٹائمز کا ہے، کم از کم عصر سے تو نیچے اتر چکے ہیں، چلیں ابھی رات اگر نہیں بھی شروع ہوئی تو یہ زندگی کا اختتام ہے، یہ بجھتے ہوئے جو ہے نا شمع کا آخری شعلے ہیں جن سے اس وقت نوع انسانی گزر رہی ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے بھیجے اپنے رسول پے بپے، لگاتار مسلسل۔ کلما جاء امت رسولھا، جب بھی کسی امت کے پاس اس کے رسول آئے، یعنی ہر ایک گروہ کے اپنے اپنے رسول تھے، جس کے پاس بھی آئے، کذبوہ، ہر ایک نے ایک ہی کام کیا کہ انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا۔ فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے بھی وہی کیا، ایک کے پیچھے دوسرے کو غرق کرتے رہے، ہلاک کرتے رہے، برباد کرتے رہے۔
وجعلناہم احادیث، سب کی کہانیاں بنا دی، بس اب ان کی ذکر مطلب کہانی تو ہے وہ نہیں ہے. فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو دوری ہے، پھٹکار ہے ہر اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، بآیاتنا و سلطان مبین، اپنی نشانیاں دے کر اور ایک سلطان دے کر، واضح سلطان، کھلی سند دے کر، الی فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا، انہوں نے بھی گھمنڈ کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ بھی بہت سرکش قوم تھی. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، وہی بات انہوں نے بھی کہی، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں. وقومہما لنا عابدون، جبکہ ان کی قوم ہماری، اب عابدون وہی لفظ آ گیا جو اللہ کی ڈیمانڈ ہے، میرے بندے بنو، ان کی قوم ہمارے بندگی کرتی ہے، یعنی ہمارے حکم کے تابع ہے، ہماری فرما روائی میں ہے، ہماری غلام ہے. فکذبوہما، تو انہوں نے بھی، اس قوم نے بھی جھٹلا دیا ان دونوں کو، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو. فکانوا من المہلکین، اور ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے، جیسے باقی قومیں ہلاک ہوئی، یہ قوم بھی ہلاک ہوئی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، یعنی اس کے بعد تو طور پہ لے جا کے کتاب دی. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اب یہ آل فرعون کا ذکر نہیں ہے، یعنی موسیٰ کے ساتھ ہی تاکہ ہدایت پائیں، وہ سیدھی راہ پر گامزن ہوں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور اب یہ اس کے 1400 سال بعد ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے سمجھے 1400 برس بعد ہم نے ابن مریم یعنی حضرت مسیح علیہ السلام و امہ، اور ان کی جو والدہ ماجدہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام، ان کو بنایا آیتاً نشانی. وآویناہما الی ربوۃ، اور ان کو ایک ٹیلے کے اوپر ہم نے ٹھکانہ دیا، پناہ دی. کوئی بچپن میں خطرہ پیدا ہوا حضرت مریم کو حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں، تو وہ انہیں لے کے ایک دور کی جگہ پہ جا کے ٹھہر گئیں. زیادہ خیال یہی ہے کہ بیت اللحم میں جا کے، وہی جہاں پہ پیدائش ہوئی تھی وہاں لے کے چلی گئیں، جو ایک اونچی جگہ تھی. بعض لوگوں نے اس کو پھر پتہ نہیں کشمیر بھی بنا دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے کشمیر میں مدفون ہوئے. یہ بس وہی لمبی کہانیاں ہیں. یہ وہی بات ہو گئی وہ الکا شیطان والی، کہ شیطان نے پھر اس ربوے کو جو ہے نا، اب آپ کو ربوے سے کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہ وہی ہے. اصل میں ربوہ انہوں نے کشمیر کو بنایا ہے، یہ مجازی ربوہ ہے جو جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اصل میں ربوہ کشمیر کو بنایا ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی برکتیں ہیں، اور اس کے جوڑتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ. اور یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب مرزا صاحب کی تحقیق یہی ہے کہ جی حضرت مسیح کی قبر جو ہے نا وہ سری نگر میں ہے. حالانکہ بہرحال ٹھیک ہے، وہ آپ 7ویں آسمان پہ بھی بنا سکتے ہیں، جو مرضی، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور بھلے کام کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں جانتا ہوں، اللہ اس سے میں واقف ہوں. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ جو ہم نے بتایا نا، یہ جو رسول ہیں یہ امت واحدہ ہیں، یہ امت واحدہ ہے، یعنی یہ راستہ ہے جس پر تم نے چلنا ہے، یہ لوگ ہیں جن کی تم نے اتباع کرنی ہے، جن کی پیروی کرنی ہے، جن کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، پس مجھ سے ڈرتے رہنا ہے. اب ان کا راستہ کیا ہے یہاں جس راستے کی ذکر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں نا، شریعتیں تو علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ کون سے راستے کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے جیسے نوح علیہ السلام کھڑے ہوئے، اللہ کے لیے جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کھڑے ہوئے، جیسے عیسیٰ اور حضرت مریم کھڑی ہوئیں، ایسے کھڑے رہنا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، یو ٹرن نہیں مارنا ہے، کھڑے رہنا ہے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو انہوں نے اپنے امر کو، یعنی اپنے دین کو، اس اصول کو، یہ جو امت کا یہ چلا آ رہا جو سیٹ پیٹرن تھا، اس میں انہوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، تقسیم کر لیا. یہ کس کا اشارہ ہے؟ وہ جو فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ان میں سے ہر گروہ جو جس کے حصے میں آیا اس پر نازاں ہے، فرحاں ہے، خوش ہے، اسی پر اتراتا پھرتا ہے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ، تو چھوڑ رکھیں انہیں ان کی جو بھی مدہوشی ہے اسی میں ایک وقت تک کے لیے. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، یہ جو لوگ ہیں دنیا میں جو بھی جنہوں نے کفر کیا، کیا ان کا خیال یہ ہے کہ جو ہم ان کو مال اور بیٹوں کی فراوانی دے رہے ہیں، دنیا میں ہم انہیں مال میں ترقی دے رہے ہیں، کاروبار کو عروج دے رہے ہیں، ان کی پانچوں گھی میں سر کڑائی میں کر رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم انہیں نیکیوں میں، بھلائیوں میں، بہتریوں میں آگے بڑھا رہے ہیں.
بل لا یشعرون، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ جسے فضل سمجھ رہے ہیں یہ فضل نہیں ہے، یہ پھندا ہے جس میں ہم نے ان کو گرفتار کر دیا، الجھا لیا ہے. دیکھیے نا مچھلی کیسے سمجھتی ہے کہ مجھے تو روٹی مل گئی، روزی مل گئی. وہ کانٹا ہوتا ہے، وہ اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو ایک جو ہے نا وہ کانٹا لگا دیا ہے. تو ہم جو تمہیں مال و دولت دے رہے ہیں یہ ہمارا فضل نہیں ہے. ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خوف سے عاجزی کرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی آیات کا یقین رکھتے ہیں. والذین هم بربہم لا یشرکون، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ کہ جو وہ ادا کرتے ہیں، دیتے ہیں جو کہ دیتے ہیں. وقلوبہم وجلۃ، اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے لوٹ کے اپنے رب کے ہاں جانا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ ہیں جنہیں ہم بھلائیوں میں، نیکیوں میں، خیرات میں، اچھے رستے میں آگے بڑھا رہے ہیں. وہم لہا سابقون، اور وہ خود بھی اس طرف سبقت کرنے والے ہیں، وہ بھی دوڑنے والے ہیں، ہم ان کے دوڑنے میں ان کی مدد بھی کر رہے ہیں. ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم تکلیف نہیں دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ریکارڈ ہے، اعمال نامہ ہے. ینطق بالحق، جو حق کے ساتھ بولتا ہے. اسے ہر ایک کے پتہ ہے کہ اس کا کتنا کام کر سکتا تھا، اور اسی کے مطابق وہ اس کا حساب لے گا. وہم لا یظلمون، اور وہ زیادتی نہیں کیے جائیں گے. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، لیکن ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس انجام کے حوالے سے. ولہم اعمال من دون ذلک، اور ان کے لیے اعمال ہیں الٹے ہی، کچھ دوسری قسم کے. ہم لہا عاملون، جن میں وہ پڑے ہوئے ہیں، جن میں لگے ہوئے ہیں، جن کے گرفتار ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ان کے آسودہ حال خوشحال طبقات کو جب ہم نے پکڑا اپنے عذاب میں، یا پکڑیں گے جب ہم اپنے عذاب میں. اذا ہم یجہرون، تب چیخیں گے، چلائیں گے، اور اس وقت شور شرابہ کریں گے. لا تجاروا اليوم، تو ہم کہیں گے آج مت چلاؤ. انکم منا لا تنصرون، آج ہم سے تمہیں کوئی چھوڑا نہیں سکتا، کوئی تمہارا ایسا مددگار نہیں ہے جو ہماری گرفت سے تمہیں بچا لے. قد کانت آیاتی تتلی علیکم، پڑھی جاتی تھی تمہارے اوپر میری آیات، سنائی جاتی تھی تمہیں میری آیات. فکنتم علی اعقابکم تنکصون، اور تب تم اپنی ایڑیوں پر گھوم کے بھاگ جایا کرتے تھے، سننا ہی تمہیں گوارا نہیں تھا، تکلیف پہنچتی تھی. مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے. بہی سامرن تہجرون، اسے کوئی قصہ گو سمجھ کر چھوڑ کے چلے جاتے تھے، یعنی رسول کو. افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے اس کلام پر تدبر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا، سوچ و بچار نہیں کیا. ام جاءہم ما لم یاتی آباءہم الاولین، یہ ان کے پاس وہ چیز آ گئی ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس اس سے پہلے نہیں آئی تھی. ایک طویل جو ہے نا وہ وقفہ رہا ہے. ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچان نہیں پایا اپنے رسول کو. فہم لہ منکرون، تو وہ انہیں اجنبی معلوم ہوا. ظاہر ہے وہ تو اس کو تو صادق اور امین مانتے تھے، جانتے تھے اچھی طرح سے. ام یقولون بہ جنہ، یا ان کا بھی کہنا وہی ہے جو پچھلی قوم جس کا ذکر گزرا ہے، جو اس نے کہا تھا کہ یہ ان کے اوپر کوئی سایہ ہو گیا ہے، ان کو کوئی سودا سما گیا ہے. بل جاءہم بالحق، اصل بات یہ ہے کہ وہ رسول ان کے پاس حق لے کے آیا ہے. یہ کوئی عشق کا سودا نہیں سمایا، کوئی دیوانگی نہیں لائے کوئی اسے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے حق لے کے آیا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن ان کی اکثریت حق کو پسند ہی نہیں کرتی. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہش کی پیروی کرنے لگ جائے، جیسے ان کے لیڈر ان کی مرضی سے چلتے ہیں، اگر حق بھی ان کی مرضی کے تابع ہو جائے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جائے. وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے. بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان تک ان کا ذکر پہنچا دیا ہے، ان کا جو ہے نا ان کا تذکرہ ہے. فہم عن ذکرہم معرضون، تو وہ اپنے حصے کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں. ذکر کا ایک حصہ وہ تھا جو قوم نوح تک پہنچایا گیا، ایک وہ تھا جو قوم فرعون تک پہنچا گیا، بیچ میں بہت سی قومیں ان تک پہنچایا گیا. وہ ان کے حصے کا ذکر اب ان تک پہنچایا ہے. ام تسألہم خرجن، اے نبی کیا آپ نے ان سے کوئی ٹیکس مانگا ہے، ٹول ٹیکس مانگا ہے آپ نے ان سے، کوئی خراج مانگا ہے؟ فخراج رب کا خیر، تو آپ کے لیے تو اپنے رب کا جو بدلہ ہے وہ بہت بہتر ہے. وہو خیر الرازقین، اور تمام رزق دینے والوں میں وہ سب سے بہتر ہے.
وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ انہیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں سیدھے رستے کی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ سیدھے رستے سے ٹیڑھے ہوئے جا رہے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور جس تکلیف میں وہ مبتلا ہیں یا ہوں وہ ان سے ہٹا دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو وہ پھر اپنی شرارتوں میں بہکنے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے انہیں پکڑا عذاب میں، مختلف جو ہے مصائب میں۔ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو کیوں نہیں عاجزی اختیار کی انہوں نے اپنے رب کے سامنے۔ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، نہ ہی وہ گڑ گڑائے۔ سورہ انعام میں یہ مضمون تفصیل سے آیا کہ جب رسول یا نبی آتے تھے تو ہم مصیبتیں بھی بھیجتے تھے لوگوں پر۔ کیوں بھیجتے تھے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں اور نبی کی بات کو کان سے سنیں۔ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، تو جب چھوٹے چھوٹی مصیبتوں سے وہ باز نہیں آئے، تو یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر بڑے عذاب کا دروازہ کھول دیا، سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا، اذا ہم فیہ مبلسون، اب اس میں وہ امید توڑ کر مایوس ہو کر بیٹھے رہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے جو ہے سماعت بھی رکھی، بصارت بھی دی، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم شکر بہت تھوڑا کرتے ہو، یا تم میں سے تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا رکھا ہے، لیکن پھر اسی کی جناب میں تم جمع بھی کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے۔ یہ جواب ہے اس کا، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اس کا جواب ہے وہ زندہ رکھتا ہے، وہ مارتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور دن اور رات کا الٹ پھیر بھی اسی کی طرف سے ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم سوچتے نہیں اس دنیا کی زندگی کی بھی شام ہو جانی ہے، پھر طویل رات ہے، پھر ایک اور دن طلوع ہو جانا ہے، حشر کے میدان میں اٹھو گے۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، لیکن یہ بھی جیسے پہلے لوگوں نے کہا تھا وہی باتیں کرتے ہیں۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، یہ انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بھی، آئنا لمبعوثون، کہ ہم دوبارہ کھڑے کر دیے جائیں گے۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، اس طرح کے وعدے ہم سے بھی کیے جا رہے ہیں اور ہمارے آبا سے بھی کیے جاتے رہے ہیں۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا، اے نبی ان سے کہیے کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس کا مالک کون ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، وہ لازماً وہ کہیں گے کہ بالکل اللہ ہے۔ قل افلا تذکرون، تو ان سے پوچھو سوچتے نہیں، پھر اللہ کی بندگی بھی تو کرو۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اور ان سے پوچھے کون ہے آسمانوں اور 7 آسمانوں کا رب اور عظیم جو تخت ہے اس کا رب۔ سیقولون للہ، یہ کہیں گے کہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ افلا تتقون، تو کیا یہ پھر اس سے ڈرتے نہیں۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے پوچھئے کہ کس کی ہاتھ میں حکومت ہر شے کی۔ وہو یجیر، اور وہ بچا لیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، یہ کہتے ہیں اللہ۔ قل فانا تسحرون، تو پھر ان سے پوچھئے کہاں سے تم پہ جادو ہوا جاتا ہے۔ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم نے ان تک حق کو پہنچایا ہے۔ وانہم لکاذبون، اور یہ جھوٹے ہیں، یہ اپنے جھوٹے موقف پر ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا۔ وما کان معہ من الہ، اور اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اذن، اگر ایسا ہوتا، لذہب کل الہ بما خلق، تو جس معبود نے جو کچھ تخلیق کیا ہوتا وہ لے کے علیحدہ ہو جاتا۔ آخر باپ کے بیٹے جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہو جاتے، تو یہ جو مختلف خالق ہیں وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہو جاتے۔ ولا علی بعضهم علی بعض، پھر گروپ بندی کرتے اور ایک دوسرے کے خلاف جھگڑا کرتے، لڑائیاں ہوتی۔ سبحان اللہ عما یصفون، لیکن اللہ بہت بلند ہے، پاک ہے، اعلیٰ و عرفہ ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ کھلے اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، اور جو یہ شرک بیان کر رہے ہیں اس سے وہ بہت اعلیٰ و عرفہ و بلند و بالا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔